السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، نازیہ حسن کی موت کے حوالے سے ابھی جو زہیب حسن صاحب نے بتایا کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، اس وجہ سے ان کا انتقال ہوا یا ان کو زہر دیا گیا تھا۔ پھر ان کے جو خاوند تھے، ایکس خاوند کہنا چاہیے، جو بھی کہنا چاہیے، اس کے اوپر ہم آتے ہیں بعد میں، انہوں نے بتایا، انہوں نے اس کے اوپر رد عمل دیا، اور جو دو معاملات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے، ایک یہ کہ طلاق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، دوسرا یہ کہ ان کو زہر دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا۔ پہلے جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں اس کی تفصیل پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں 2000 میں، جب وہ سال تھا، اگست کا مہینہ تھا جب نازیہ حسن کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت اخبار میں کیا آیا تھا، جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی، جو اس وقت کے واقعات کے حوالے سے معلومات تھیں یا تحقیقات تھیں، جو بھی تھا وہ کیا تھا، اس میں تحقیقات کا کہا گیا تھا، زہر کی بات اس وقت ہوئی تھی، مارنے کی کوشش کے حوالے سے کہا گیا تھا یا نہیں کہا گیا تھا، طلاق کے حوالے سے کیا کیا باتیں تھیں، اس پہ ہم جاتے ہیں۔ پھر ان ساری کڑیوں کو ملائیں گے ابھی کے حساب سے جو ان دونوں حضرات نے، یعنی زہیب حسن نے اور اشتیاق بیگ نے بات کی ہے۔ 14 اگست 2000 یعنی کہ 2000 کا سال ہے، 14 اگست کا دن، کیونکہ 13 اگست کو موت ہوئی تھی ان کی، تو 14 اگست کی اخبار کی خبر کچھ اس طرح تھی: عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ نازیہ حسن لندن میں انتقال کر گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی تھی، اور 4.5 برس قبل کینسر ہو گیا تھا۔ اچانک طبیعت خراب ہونے پر انہیں 3 روز قبل ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ تو یہ تو اس کی سرخیاں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ 4.5 برس قبل کینسر ہو گیا تھا۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ جو اشتیاق بیگ صاحب ہیں، بقول ان کے جو اب انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 1992 میں انہیں کینسر ہو چکا تھا، 95 میں ان کی شادی ہوئی تھی، جبکہ 2000 کی یہ جو خبر ہے اس کے مطابق 4.5 برس قبل، یعنی کہ یہ بنتا ہے 95 یا 96، 95 یا 96 کا یہ بنتا ہے اس کے حساب سے۔ تو یہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، مد نظر رکھیے گا۔ ہم ساتھ ساتھ آپ کو موجودہ جو ان کے موقف ہیں اس کو بھی کلیئر کرتے جائیں گے۔ آگے اسی خبر میں لکھا ہوا ہے: حالیہ مہینوں میں نازیہ کی ازدواجی زندگی میں تنازعہ، طلاق اور بچے کی تحویل کا معاملہ ان کی اذیت کا باعث بنا۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ نازیہ حسن کا یہ دکھ ان کے کینسر میں اضافے کا باعث بنا اور بیماری آخرکار جان لیوا ثابت ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے اشتیاق بیگ صاحب جو پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لائف ٹھیک گزری تھی، زہیب حسن نے مسئلہ کیا تھا یا جو بھی تھا، اس پہ بھی تفصیل پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تک آپ کو یہ ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی کے درمیان میں معاملات جو تھے وہ گڑبڑ تھے۔ وہ اس خبر کے مطابق ڈاکٹروں کا خیال، آپ نے دیکھ لیا کہ اذیت کا باعث بنا اور بیماری میں بچی کی تحویل کا معاملہ ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی آج کل باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک تھا کہ اس طرح ازدواجی لائف جو تھی وہ اس طرح سے خوشگوار نہیں تھی جس طرح کہ ان کے شوہر یا سابق شوہر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ نازیہ کا 3.5 سالہ بیٹا ایریز، جو آخری دنوں تک نازیہ کے پاس موجود تھا، مارچ 2000 میں نازیہ کی والدہ کی جانب سے کسٹڈی اور ٹرسٹ قیام کے مطالبے پر اختلافات نے شدت اختیار کر لی تھی۔ اب یہ ان کی والدہ نے کوئی ٹرسٹ کھولنا چاہا تھا نازیہ حسن کے نام پہ، یا ان کی کسٹڈی تھا۔ یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معاملات جو تھے اگست کی بجائے بلکہ مارچ کی خبر ہے، یعنی 6 مہینے یا 5 مہینے پہلے اسی سال یہ معاملات جو تھے اس طرف کو جا رہے تھے۔ تو یہ بھی اشتیاق بیگ صاحب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ سب کچھ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب یہ ٹرسٹ کون کھولنا چاہتا تھا، اس کے اوپر بھی جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ زہیب صاحب کے وہ اشتیاق بیگ صاحب کرنا چاہ رہے تھے، تو اس میں نازیہ حسن کی والدہ کی جانب سے کسٹڈی۔ اب یہ انہوں نے اختلافات کیا اس چیز پہ کیا تھا کہ اشتیاق بیگ کوئی ٹرسٹ نہ کھولے، یا وہ کھولنا چاہ رہے تھے یا ان کی والدہ کھولنا چاہ رہی تھی، تو اختلافات اس سائڈ سے آئے تھے۔ یہ اس کے اوپر کلیئر نہیں ہے، اس کے اوپر ہم فردر خبریں بھی دیکھیں گے، اس کہانی کو یہاں پہ ہم ختم نہیں کریں گے۔ لیکن آگے جا کے پھر یہ ہے کہ یہ شدت اختیار کر گئی، بات نہ صرف عدالتوں تک پہنچ گئی بلکہ یہ معاملہ طلاق تک پہنچ گیا۔ اشتیاق بیگ آخر تک طلاق دینے پر رضامند نہیں ہوئے۔
یہاں پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ طلاق دینے پر رضامند نہیں ہوئے تھے، لیکن اس معاملہ تو یہ بھی ہے نا کہ دوسری پارٹی ہے، یعنی کہ جو بیوی تھی ان کی، وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی یا نہیں رہنا چاہتی تھی، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو 4.5 برس کا میں نے پہلے بتا دیا۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، جو ہے 16 اگست، کیونکہ 15 اگست کو ظاہر پاکستان میں چھٹی 14 اگست کی وجہ سے ہوتی ہے اخباروں کی، تو 16 اگست کی اخبارات جو 2000 کے تھے اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نازیہ حسن موت کے بارے میں بعض الزامات کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ تو وہاں کی جو پولیس ہے اس نے بتایا، اسکاٹ لینڈ یارڈ، کہ تحقیقات کا سلسلہ نارتھ جو بارنٹ کی سی آئی ڈی ہے، بارنٹ کیا پڑھیں گے اسے، سی آئی ڈی کے سپرد کیا گیا ہے، اور پولیس نے یہ بھی بتایا کہ یہ الزامات عائد کیے گئے تھے کہ نازیہ کی موت طبی نہیں تھی۔ تو ابھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زہیب حسن نے ابھی 21 سال بعد انکشاف کیا ہے کہ ان کو زہر دے کے مارا گیا، تو یہ والا جو معاملہ تھا یہ 21 سال پہلے بھی اٹھا تھا، لیکن اس وقت یہ معاملہ کس کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، یہ موت طبی نہیں تھی، یعنی کہ معاملہ کس کی طرف سے اٹھایا یہ کلیئر نہیں ہے۔ اس کے باعث تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ الزامات جو تھے وہ کس کی طرف سے عائد کیے گئے اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ اچھا، جو فرسٹ جو اس کی ہوئی تھی موت کی تحقیقات، بعد میں مرنے کے بعد جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے ہسپتال کا، اس میں پیتھولوجسٹ نے بتایا تھا کہ موت فطری، یعنی پیتھولوجسٹ نے موت کو فطری قرار دیا، یہ آپ کو خبر میں نظر آ رہا ہوگا، اور کہا گیا کہ پھیپھڑے میں خون کا ٹکڑا جانے سے نازیہ حسن کی موت واقع ہوئی تھی۔ یہ تھی 16 اگست کی خبر۔ اچھا، اب یہ چیز تو کلیئر ہوگی کہ اس وقت بھی یہ معاملہ اٹھا تھا، لیکن اب کیونکہ زہیب حسن صاحب کھل کے سامنے آئے ہیں اور ان کی طرف سے معاملہ اٹھایا گیا، ابھی زہیب حسن صاحب ناظرین ایک اور بھی بات کر رہے ہیں کہ نازیہ حسن نے اپنا ایک اقبالی بیان دیا تھا، اور وہ اقبالی بیان جو تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 10 دن پہلے دیا گیا تھا، موت سے 8-10 دن پہلے لکھا گیا تھا وہ اقبالی بیان۔ وہ اس کے حوالے سے کیا کہانی ہے اس پہ جانے سے پہلے میں ذرا آپ کو 17 اگست 2000 کی خبروں کی طرف لے جاتا ہوں، جو کچھ اس طرح سے تھیں۔ نازیہ حسن کی موت کی تحقیقات الزامات کی چھان بین تک ملتوی، پولیس ان کے بیان کی بنیاد پر تفتیش کر رہی ہے۔ یہ وہی بیان ہے ناظرین جس کے بارے میں زہیب حسن صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کا اقبالی بیان تھا جو، اچھا، پولیس ان کے بیان کی بنیاد پر تفتیش کر رہی ہے جس میں انہوں نے زہر دیے جانے کا شبہ یعنی کہ شک ظاہر کیا تھا، اور اشتیاق بیگ کے ذرائع نے کہا گیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کر لیا جائے اس وقت، تو نازیہ کو طلاق تفویض کا حق تھا جو مؤثر ہوگی۔ طلاق تفویض وہ ہوتی ہے جس میں بغیر غیر مشروط طلاق کا وہ کیا جاتا۔ اچھا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نازیہ کو طلاق تفویض کا حق تھا، طلاق تفویض یا طلاق تفویض کا حق جو مؤثر ہوگی بصیر حسن جو تھے وہ تھے نازیہ حسن کے والد۔ بیان جو تھا یہ والا موت سے 8-10 دن قبل ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ذرائع اشتیاق بیگ نے بتایا کہ انہوں نے نازیہ حسن کی موت کی تحقیقات کروانے کی درخواست نہیں، الطاف حسین سے موت کی، الطاف حسین سے یعنی الطاف حسین وہاں تھے اس وقت بھی، تو موت کی تحقیقات کروانے کی درخواست نہیں کی گئی تھی۔ یہ میرے خیال میں کوئی یقیناً الزام لگا ہوگا ان کی جانب سے۔ اچھا، اس کے اوپر میں ناظرین آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہاں پہ ذرائع اشتیاق بیگ کی طرف سے یہ خبر ہے کہ الطاف حسین سے درخواست نہیں کی گئی کہ تحقیقات کروائی جائے۔ اب جو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے اشتیاق بیگ نے، انہوں نے زہیب حسن پہ یہ الزام ایک قسم کا عائد کیا ہے کہ ان کا تعلق جو تھا وہ عشرت العباد کے ساتھ تھا جو کہ گورنر تھے اور جن کا تعلق MQM کے ساتھ تھا، اور جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کا تعلق MQM کے ساتھ تھا، وہ یہ بتا رہے ہیں اس خبر کے مطابق تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ جیسے اشتیاق بیگ کا خود تعلق الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھا یا الطاف حسین کے ساتھ تھا، تو انہوں نے موت کی تحقیقات اس سے کروانے کی، یقیناً یہ والی بات جو تھی نازیہ حسن کے والدین یا بھائی کی طرف سے آئی ہوگی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ اب جو ہے تصویر کا رخ وہ زہیب حسن کی طرف، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ عشرت العباد جو تھے وہ جو بھی غلط کام کرتے تھے یا کرپشن جو بھی کرتے تھے، جو بھی خرابیاں پیدا ہوئی تھی وہ زہیب حسن بھی اس میں شامل تھے، یہ اب یہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، آگے اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہوئے جو تفویض کی بات کی، طلاق کا معاملہ جو تھا 90 روز کے بعد 6 اگست کو طلاق مؤثر ہو چکی تھی، یہ اب
ان کے والدین کہہ رہے ہیں، اس کے والد کہہ رہے ہیں نازیہ کی موت کے وقت اشتیاق بیگ کراچی میں موجود تھے، یہ بھی تھا، اور یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ جس جہاز سے اشتیاق بیگ لندن جا رہے تھے اسی جہاز سے خود زہیب حسن اور ان کے والد بصیر حسن لندن جا رہے تھے۔ یہ معاملہ آگے پھر اس خبر میں لکھا ہوا ہے اس طرح کہ رضا حسن ایڈوکیٹ کے مطابق ایک جو ڈاکٹر تھے زمان صاحب، شوکت زمان یا جو بھی ان کا نام تھا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ سروسز کے وہ ڈی جی تھے، ڈائریکٹر تھے، وہاں پہ یہ معاملہ جو تھا طلاق کا وہاں پہ تھا ان کے سامنے، اور وہ التوا کا شکار تھا۔ تو اور اس کے مطابق جو تھی 28 اپریل کو طلاق کے جو نازیہ حسن کی جانب سے ڈاکومنٹ تھے وہ وہاں کے جو قانونی پروسیس ہے اس میں، اور جو ان کے خامند تھے ان کو وہ بھجوائے جا چکے تھے، اور اسی خبر کے مطابق 9 مئی کو یہ والی چیز ان کے خامند کو بھی یہ مل گئی تھی طلاق کے حوالے سے جو ڈاکومنٹ تھے، یعنی وہ خلا لینا چاہ رہی تھیں، اور یہ اس جگہ بھی مل گئے تھے جہاں پہ وہ پاکستان کے قانون کے مطابق یا جو وہاں کا جو مسلم جو قانون ہے اس کے مطابق جو تھا وہ تھا۔ اچھا، اس کے مسلم قانون کی شک ہے، کوئی دفعہ ہے 5 اس خبر کے مطابق، اس وقت تک طلاق نہیں ہوئی تھی، لیکن جو نازیہ حسن صاحبہ کے والد جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ 28 اپریل کو بھجوائی، 9 مئی کو ملی، 90 روز کے بعد وہ خود بخود طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے مطابق مرنے سے 13 اگست کی بجائے 13 اگست کو ڈیتھ ہوئی، مرنے سے کچھ دن قبل یعنی 6 اگست کو یہ طلاق جو تھی وہ مؤثر ہو چکی تھی اس خبر کے مطابق جو ان کے والد کہہ رہے ہیں۔ اور جبکہ اشتیاق بیگ صاحب ناظرین یہ کہتے ہیں کہ ان کے نام کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیوں جاری کیا گیا تھا اگر طلاق جو تھی وہ نہیں ہوئی تھی، تو وہاں کے قانون کے مطابق وہ بھی التوا کا شکار تھی، پروسیس میں تھی، اور جبکہ وہ جو 90 روز طلاق تفویض ہے اس کے مطابق 6 اگست کو ہو چکی تھی۔ تو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اشتیاق بیگ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی تھی اور بڑے خوش و خرم زندگی گزارے تھے، ناظرین آپ نے ان خبروں کے مطابق تو دیکھ لیا کہ وہ خوش و خرم زندگی نہیں گزارے تھے، اور نازیہ حسن نے اپنا اقبالی بیان بھی دیا تھا۔ وہ اقبالی بیان غصے میں دیا گیا تھا یا کیسے دیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ جو زہر دیا گیا تھا وہ بقول ان کے جب بھی دیا گیا تھا پچھلے سال، وہ کتنا اثر کیا اس کے اوپر، اس کے اوپر ہم اس بات کو جاری رکھیں گے آگے۔ لیکن یہ معاملہ جو اشتیاق بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں دی تھی اور یہ خوش و خرم زندگی یا وہ لینا نہیں چاہتی تھی، تو یہ اس طرح اشتیاق بیگ صاحب مبینہ طور پر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے زہیب حسن صاحب کے حوالے سے کہ وہ نور مقدم کے جو خاوند ہیں ظاہر، کیا نام ہے اس کا، جعفر یا جعفر ظاہر، جو بھی اس کا نام ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی۔ تو ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نور مقدم کے خاوند کے ساتھ دوستی تھی، ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا عشرت العباد کا میں نے پہلے بتا دیا، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے 1 ملین پاؤنڈ مجھ سے مانگے تھے کہ بچے کی کسٹڈی جو ہے تب دے دیں گے کہ اگر آپ ہمیں، یعنی کہ اشتیاق بیگ صاحب جو ہیں وہ نازیہ حسن کے والدین کو مرنے کے بعد، یعنی نازیہ حسن کی انتقال کے بعد انہوں نے کہا کہ 1 ملین پاؤنڈ آپ دے دیں گے تو ہم بچہ آپ کو دے دیں گے۔ تو وہاں کی کورٹ نے اس لیے فیصلہ سنایا تھا کہ ویلفیئر کے جو جتنے بھی بچے کی ویلفیئر جب دیکھی جاتی ہے تو وہ کیونکہ لندن میں مقیم تھا، میں اپنے بچے کو لندن میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے بچے کو وہیں پہ ان کے حوالے کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا، اور بقول ان کے خرچہ خرچہ بھی یہ خود دیتے تھے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ 1 ملین پاؤنڈ کے عوض اگر انہیں بچہ مل سکتا تھا تو وہ انہوں نے کیوں نہیں دیا، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بچہ تو والدین جو بچے کی فلاح و بہبود کے لیے، کیونکہ بڑی کاروباری شخصیت ہیں، بچہ پاکستان میں رہے یا لندن میں رہے، تو میرے خیال میں لندن میں اگر رہتے ہوئے وہ بچہ حاصل کر سکتے تھے، یہ انہوں نے کیوں حاصل نہیں کیا؟ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے، ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی اشتیاق بیگ صاحب کی طرف سے بھی کوشش ہو رہی ہے، وہ اس طرح سے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ نور مقدم کے خاوند کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور اس وجہ سے اب وہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا اس پہ نہ آئے، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کو، پتہ نہیں میڈیا کتنا ڈائیورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، یہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 ملین پاؤنڈ بھی مانگ رہے تھے، تیسری طرف وہ عشرت العباد کی طرف سے بھی، یعنی کہ اشتیاق بیگ صاحب خود جو ہے وہ اس معاملے کو ڈائیورٹ کر کے مختلف معاملات کو سامنے رکھ کے یا مسائل کو سامنے رکھ کے اس میں الجھانا چاہتے ہیں۔ جبکہ زہیب حسن صاحب کی طرف یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ 21 سال بعد انہیں یہ کیسے خیال آیا کہ اس معاملے کو دوبارہ سے الجھایا جائے؟ بقول ان کے کہ ان کے والد نے کہہ دیا تھا، یہ جب بھی
اس معاملے کو دبا لیا جائے. تو اگر وہ زہر دیا گیا تھا یا مبینہ طور پہ ان کو شک تھا تو وہ کس طرح چپ کر کے بیٹھ گئے. اور اقبالی بیان کو اس وقت تو اٹھا تھا, یہ نہیں اٹھا تھا کہ ذرائع نے کس طرف سے الزامات لگائے ہیں جو آپ نے ابھی خبروں میں بھی دیکھ لیا ہے, لیکن اس وقت اگر سوال اٹھا تھا تو ابھی پھر اس کے بعد 21 سال تک خاموشی کیوں چھائی اور ابھی دوبارہ سے اس کو معاملے کو کیوں اٹھایا گیا ہے. اس کے اوپر زہیب حسن تسلی بخش جواب دینے میں ابھی تک ناکام ہے. رہا سوال طلاق کا, تو طلاق کا معاملہ جو تھا وہ نازیہ حسن کی طرف سے داخل کروا دیا گیا تھا. معاملات جو تھے وہ ان خبروں میں آپ نے دیکھ لیا, تو یہاں پہ اشتہاب ایک سب غلط ہیں. زہر کے معاملے کے حوالے سے ہم آپ کو آگے بھی اپڈیٹ رکھیں گے اور آگے ہوا کیا تھا تحقیقات میں اس کے بھی حوالے سے بھی مزید ویڈیو کریں گے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.